السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے پانی کے احکام و مسائل کافی حد تک جان لیا۔ اب پانی کے احکام و مسائل جاننے کے بعد پانی کے ذریعے سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، وضو، غسل، اسی طریقے سے استنجا بھی پانی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو پانی کی ضرورت تینوں جگہ ہے۔ اب وضو کے احکامات شروع کیے جائے یا غسل کے احکامات شروع کیے جائے یا پھر قضاء حاجت، پیشاب پاخانہ، اس کے آداب، اس کے احکامات شروع کیا جائے، تو ناظرین مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہم سب سے پہلے قضاء حاجت، پیشاب پاخانے سے متعلق جو آداب ہے ان کو بیان کریں، اس لیے کہ جب کسی مسلم بندہ کو، کسی مومن بندہ کو استنجے کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ استنجا نہ کر کے غسل کرے یا پھر وضو کرے اور اس کے بعد جا کے نماز میں شامل ہوتا ہے اور اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اب پیشاب پاخانہ روک کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو جب اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قضاء حاجات سے متعلق جو احکامات ہیں وہ سامنے رکھیں۔ کوئی بندہ وضو کر کے پاکی حاصل کرنے چاہ رہا ہے اور نماز پڑھنے چاہتا ہے، یا کوئی جنبی ہے وہ غسل کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھنے چاہتا ہے، تو جنوبی شخص کو یا جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے اگر نماز میں شامل ہونے چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے ایک قید ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو قضاء حاجت نہ لگ رہی ہو۔ اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہے اسے تو پھر وہ نماز پڑھنے نہ جائے بلکہ استنجے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا جب موجود ہو اور کھانے کی خواہش ہو، کھانے کی طبیعت کر رہی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے اگر کوئی جاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اور اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی کہ وہ پیشاب اور پاخانے کو روک کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پیشاب پاخانے کو روک کر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو وضو کرنے سے پہلے اگر وضو کرنے والے شخص کو پیشاب کی ضرورت ہے یا پاخانے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے پیشاب پاخانہ کر لے، اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھے۔ ایسی جنوبی شخص بھی اب غسل سے پہلے اگر پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے تو پیشاب پاخانہ کر لے، اس کے بعد غسل کرے۔ یہ مسلم میں حدیث نمبر 560 اور ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ابو داؤد میں آپ کو 89 نمبر پر یہ حدیث مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم